نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سامعین مکرم، ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آج اسی آیت کے سہارے سے آپ تک چند پیغام پہنچاؤں گا۔ امید ہے کہ اللہ پاک مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو پیغام میں آج آپ تک پہنچاؤں گا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے، اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت پہنچتی ہے، اور ہر گناہ پر نہیں پہنچتی، بلکہ بہت سے گناہ تو حق تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہا کرو۔ آدمی بعض گناہ ایسے کرتا ہے کہ اس کی نحوست سے علم کا ایک حصہ بھول جاتا ہے، یعنی حافظہ خراب ہو جاتا ہے اور پڑھا ہوا بھول جاتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے تہجد کو آنکھ نہیں کھلتی، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی آمدنی جو کہ بالکل اس کے لیے آنے کو تیار ہوتی ہے جاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت شریفہ تلاوت فرمائی، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ، اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ کی وجہ سے اپنے باغ کی پیداوار سے محروم ہو گئے۔ اب ذرا سنیے کہ انسان بے روزگار کیوں ہے، اس کو نوکری کیوں نہیں ملتی، اس کے پاس روزی کیوں نہیں پہنچ رہی۔ اب انسان ایسے گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس حدیث میں صاف بتایا گیا ہے کہ انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی آمدنی اس تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس احادیث شریفہ میں صاف صاف بتایا گیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم ہستی جن کے لیے کل کائنات سجائی گئی، چرند پرند، ہوا، انسان، حیوان، ہر چیز اللہ پاک نے بنائی، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ذات ہیں جنہوں نے اللہ پاک سے یوں آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کی۔ وہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بار پھر سنیے، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہا کرو۔ آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا گناہ کر رہا ہے، علم سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، رزق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، عبادات سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کوشش کیا کریں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں وہ نہ ہو پائیں۔ ذرا سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تمہیں بتاؤں۔ اے علی، جو کچھ بھی تمہیں پہنچے، مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب یا دنیا کی اور کوئی مصیبت ہو، وہ اپنے ہی ہاتھوں کمائی ہے۔ اب انسان اگر خوش ہے، کیوں خوش ہے؟ اس کے اعمال ایسے ہیں، اللہ نے اسے خوش رکھا ہوا ہے۔ اب کچھ انسان پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ اعمال ایسے ہیں، اللہ نے ان کو پریشان کر دیے۔ اللہ پاک نے دو راستے بتائے ہیں، ایک راستہ رحمان کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ آپ نیک کام کریں گے، رحمان کے راستے پہ چلیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں، اور اگر آپ شیطان کے راستے پہ چلیں گے، شیطان کی پیروی کریں گے، نقصانات ہی نقصانات ہیں، دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت میں بھی پریشانی۔ اب ذرا سنیے، ترجمہ ہے، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہایت ہی حسرت سے کہے گا، کیا اچھا ہوتا مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا۔ گناہگار کی سزا قیامت کے دن، دنیا میں تو سزا ملے گی گناہگار کو، اب قیامت کے دن اس کو کیا سزا ملے گی، ذرا وہ سنیے۔ اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہایت ہی حسرت سے کہے گا، کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا، اور مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے۔
کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی سب قصہ ختم کر دیتی، قیامت ہی نہ آتی۔ میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، میری آبرو بھی جاتی رہی، اس لیے فرشتوں کا حکم ہوگا اس کو پکڑو اور اس کو طوق پہنا دو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، پھر ایک 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جگڑ دو، 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جگڑ دو، اس لیے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ اب سنیے، دوسرے آدمیوں کو بھی غریب کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ بس نہ تو آج اس کا کوئی یہاں دوست ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی چیز کھانے کو ہے۔ اب ہم خود پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھی اللہ بھلا کرے۔ اللہ نے تمہارا بھی تو بھلا کیا ہے، جب اللہ نے تمہارا بھلا کیا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اگلے بندے کا بھی بھلا کرو۔ آج کل پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ آٹے کے لیے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، آٹے کے لیے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ کیوں؟ نامہ اعمال، حدیث میں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہارے اعمال کی بدولت ہوتا ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، اب کچھ لوگ ہیں جو کہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ خوشحال ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، امیر ہیں وہ۔ یہ بھی سزا ہے۔ پیسہ ہی سکھ نہیں ہے۔ اگر سکھ چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو تو عبادات کی طرف لوٹ آؤ، رحمان والے راستے کی طرف لوٹ آؤ، سکون ہی سکون ہے۔ آیت شریفہ کا ترجمہ جو میں نے آپ کو سنایا، اس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے پر بھی عذاب ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ اس لیے آپس میں اپنے عزیزوں کو، اپنے احباب کو، ملنے والوں کو، غربا، پڑوسی، مسکین کو کھانا کھلانے پر خاص طور پر ترتیب دیتے رہنا چاہیے۔ دوسروں کو ترغیب دینے سے اپنے اندر بھی بخل کا مادہ کم ہوگا۔ آپ خود نیکی کریں، اب خود ہی نہ کرتے رہا کریں، اگلے بندے کو نیکی کی دعوت دیں۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بستی میں ایک اللہ والے رہتے تھے، بڑے ہی نیک انسان تھے، عبادت گزار تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ اب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں جاؤ وہ فلاں بستی ہے اس کو الٹا دو، تباہ و برباد کر دو اس کو۔ فرشتے چلے گئے، دیکھا وہاں پہ ایک بزرگ بندے ہیں، صوفی بندے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، واپس چلے گئے۔ کہنے لگے یا اللہ، جس بستی پر عذاب ڈالنے کا آپ نے حکم دیا ہے اس بستی میں تو ایک آپ کا بڑا نیک بندہ ہے، بزرگ ہے، جو آپ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں پھر واپس جاؤ، اس ساری بستی کو اس بندے کے اوپر الٹا دو۔ یا اللہ، بندہ تو نیک ہے، آپ کی عبادت کر رہا ہے، آپ کا ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ وہ خود ہی عبادت کر رہا ہے، جبکہ پورے علاقے میں لوگ گناہوں کی طرف راغب ہیں۔ اس کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ خود اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے تو دوسروں کو بھی دعوت دے، دوسروں کو بھی کہے کہ میرے بھائیو، شیطان کا راستہ چھوڑو، رحمان کی راہ میں آ جاؤ، دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، تبلیغ کا کام ایسا نیک کام ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، لوگوں کو دین کی دعوت دو، لوگوں کو رحمان والے راستے میں لے کر آؤ۔ اگر خود رحمان والے راستے پہ چل پڑو گے اور دوسروں کو اللہ کے راہ پہ نہ لے کر آؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تمہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ پھر کس بات کا؟ اس بات کا کہ تم نے خود تو عبادات کی، خود رحمان کے راستے پہ چل پڑے، لیکن دوسروں کو دعوت نہ دی۔ آپ کا فرض ہے دعوت دیں، اب وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی، لیکن دعوت دینا آپ کا فرض ہے۔ اسی دعوت کے لیے آپ روزے لگائیں، چلہ لگائیں، 4 ماہ لگائیں، سال لگائیں، اللہ کی راہ میں تبلیغ کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔